أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر صدق الله العظيم۔ کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسے پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں۔ نظر نظر میں کھٹک رہی ہے میری حقیقت پسند فطرت، تمام باطل کی طاقتوں نے مجھے نشانہ بنا لیا ہے۔ زمین بھی عاجز رہی ہے جس سے فلک بھی اس کو اٹھا نہ پایا، زمین بھی عاجز رہی ہے جس سے فلک بھی اس کو اٹھا نہ پایا۔ اے میرے آقا میری مدد کر، وہ بار میں نے اٹھا لیا ہے۔ عزیزان محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز میرے اساتذہ کرام اور معزز سامعین اعظام، ابھی ماشاءاللہ آپ حضرات ایک شاعر عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم کو سن رہے تھے، اور وہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ملک کے اوپر اور سیرت کے اوپر کلام پڑھ رہے تھے۔ میرے دل و دماغ میں ایک شعر گردش کر رہا تھا کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کی گود میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت شریفہ پڑھی جس کا مفہوم ترجمہ ہے والدین کے اوپر۔ آج امت مسلمہ اور ہمارا معاشرہ جو آج والدین کی قدر نہیں کرتا، والدین کو نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھتا ہے، اور یاد رکھنا میں علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کے پاس اور انسان کے سامنے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ انسان کے پاس اس کے گھر کے اندر جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ انسان اگر ماں باپ کی قدر کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، تو وہ دنیا کے اندر بھی مقبول ہے اور آخرت کے اندر بھی مقبول ہے۔ آج میں کوئی ویسی بات نہیں کروں گا، میں کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا۔ میرے بعد میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد جعفر صاحب دامت برکاتہم وہ تشریف لائیں گے۔ میں تو ان سے پہلے تھوڑا سا مذاکرہ کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے عزیزوں، ماں باپ کو اگر جوتی کا تسمہ سمجھو گے، نہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ روزمرہ کے حالات دیکھیے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ جو ماں، جو باپ، جس ماں نے مجھے اور آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اسی ماں کو نہ جانے یہ انسان، نہ جانے یہ نوجوان اپنی ماں کو کیا کیا گالیاں دے دیتا ہے، اور وہ باپ جو رات دن محنت کر کے جس کی پیشانی کی جھریوں میں اولاد کی تربیت دیکھتا ہوں، وہی ماں باپ صبح سویرے ٹفن اٹھا کر بیابان جنگل میں نکل جاتا ہے اور آ کر لوٹ جاتا ہے، صرف اور صرف فکر یہ رہتی ہے کہ میری
ماں باپ کے سامنے زیادہ اونچا مت بولیے. میں آپ کا اپنا ہوں، اس لیے میں جذبات میں آ کر یہ بات کہتا ہوں. وہ باپ صبح سویرے نکل کر شام کو لوٹتا ہے، اتنا تھکا ہارا رہتا ہے کہ آ کر سو جاتا ہے. کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نہیں سوتے گولیاں کھا کر. وہ باپ کہ جو رات دن اس کے اندر لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے. میرے بھائی، میں آپ سے یہی بات کہنے آیا ہوں اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی تو کامیابی نہیں ملے گی. آج اگر میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو انسان پریشان حال ہے، ماں باپ پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے. یاد رکھنا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. خبر آتی ہے، ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، اے موسیٰ اب ذرا قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا. اب ذرا قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا. تمہارے لیے پردہ نشین ہو کر، پردے میں بیٹھ کر جو ماں دعائیں کرتی تھی وہ آج اس دنیا سے چلی گئی. کون موسیٰ؟ وہ موسیٰ کہ جس نے فرعون کے گھر میں پرورش کی ہے. وہ موسیٰ کہ جس کو اللہ نے یہ کہا زبان سے ملاقات کی، جن کے بارے میں علماء کرام سے پوچھئے. میں ان علماء کرام کی تصدیق چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے بات چیت کی. میرے بھائی، جب موسیٰ کے بارے میں، جب حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ آواز آتی ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ اپنی بیوی کی بات کو مانیے، لیکن اگر آپ اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، باہر سے ماں دعائیں کرتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا گھر آئے گا، اور وہ دعا کرتی رہتی ہے، نہ جانے کتنی بار وہ بچوں سے فون کراتی ہے کہ دیکھو بیٹا کہاں تک پہنچا ہے. اور یہی بیٹا جس وقت رات کے اندھیرے میں گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتا ہے، سیدھا جا کر اپنی بیوی کے روم میں، کمرے میں، حجرے میں چلا جاتا ہے، تو اس ماں کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہے. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کی پرورش کریے، لیکن آپ اس ماں کے لیے بھی کچھ لے کر آئیے کہ جس ماں نے نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، نہ جانے کیا کیا پریشانیاں اٹھائی ہیں. آج اگر میں کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں، پرکھتا ہوں، مانتا ہوں، کل ہی ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ اگر انسان زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، مقدمے لکھواتا ہے، یاد رکھنا اللہ نے فرمایا اگر انسان ماں کی ناقدری کرتا ہے، باپ کی ناقدری کرتا ہے، شراب پینے والے کو، زنا کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو، اللہ قیامت کے دن حساب کتاب لے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا حساب کتاب دنیا کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جو ماں، جو باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، وہ اولاد کبھی سرسبز نہیں ہو سکتی. ہاں، انسان جاتا ہے درگاہوں پر، انسان جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے، کام بنانے کے لیے. میں کہتا ہوں آپ صبح سویرے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر قدموں میں ہاتھ ڈال کر، پاؤں دبا کر اپنی بوڑھی ماں سے یہ کہنا، اے
بوڑھی اماں میرے لیے دعا کرنا، میں کام کے لیے جا رہا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں چکر کاٹتے ہو درگاہوں کا، کیوں چکر کاٹتے ہو مزاروں کا؟ کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو، آج بھی میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ میں بھی نوجوان ہوں، تم بھی نوجوان ہو۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے۔ اگر یہ نوجوان اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اور نوجوانوں جاؤ ان سے معلوم کرو کہ جن کے ماں باپ آج اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، جو یہ چاہتے تھے، جو گھر کی چہار دیواری کے دروازے پر بیٹھ کر جس کی ماں، جس کا باپ پہرا دیا کرتا تھا، تم لوٹتے بازاروں سے رات کے 12 بجے، تم لوٹتے تھے رات کے 1 بجے، لیکن تمہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگر کوئی پہرے دار ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا ہے تو میرا باپ میری چوکٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، ادھر سے سن کر ادھر نکالنا یہ کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ صحابہ کرام تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی میں ان سے خوش ہوں، یہ مجھ سے خوش ہیں۔ وہ صحابہ کرام، انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت علقمہ۔ حضرت علقمہ کی موت کا وقت قریب ہے، پیشانی پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہے، زبان پر کلمہ نہیں تھا، وہ صحابی تھے۔ صحابہ کرام یہ سوچنے لگے، فکر میں پڑ گئے کہ کیا کریں، ان کی زبان پر کلمہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر کہا اے اللہ کے رسول، جو علقمہ ہے، جو صحابی ہیں، ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ میرا نبی اٹھتا ہے، جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی زندہ ہے۔ کہا وہ راضی ہیں یا ناراض؟ کہا کہ یہ معلوم نہیں، پوچھنا پڑے گا۔ والدہ کو بلوایا گیا، والدہ آئی، پوچھا اے بوڑھی اماں، آپ اپنے بیٹے علقمہ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں اس بات پر کہ یہ میری بات کو نیچی رکھتا ہے، اپنی بیوی کی بات کو اوپر رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بوڑھی اماں، آپ اس کو معاف فرما لیں۔ بوڑھی اماں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ اور جا کر لکڑی اکٹھی کر لو۔ والدہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیا کریں لکڑیوں کا؟ کیوں لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں تمہارے بیٹے کو ڈالوں گا اور آگ لگاؤں گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تڑپ گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھی اماں یہ جو آگ ہے دنیا کی، اس سے کہیں زیادہ گنا جہنم کی آگ ہے، اگر آج آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تو یہ جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں جلیں گے۔ بوڑھی اماں نے لمبی سانس لے کر اللہ کے رسول سے کہا اے میرے محبوب،
زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، وہ تو صرف بات یہ تھی کہ بیوی کی بات کو اوپر رکھتا ہے اور میری بات کو نیچے رکھتا ہے۔ وہ بھی کان کھول کر سن لیں جو اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ بھی کان کھول کر سنیں۔ دیکھا ہے ہم نے، قرآن شریف کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسانوں، جب تم اپنے والدین سے بات کرو، مونڈے کو جھکا کر بات کرو، اکڑ کے ساتھ بات مت کرنا۔ اس پر بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، میں زیادہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ فہرست بھی طویل ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا اور کہوں گا کہ والدین کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ آج بھی وہ لوگ بھی سن لیں کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، وہ آج افسوس کر رہے ہوں گے۔ افسوس کی بات نہیں ہے، اگر صبح کا بھاگا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھاگا ہوا نہیں کہتے۔ آج بھی وقت ہے آپ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی قبر پر جا کر ان کے وہاں پر کچھ پڑھ کر دعا کرنا اور یہ کہنا، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، یہ بھی کام ہو جائے گا۔ میرے بھائی، میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بار بار جو ناظرین جلسہ ہیں، کیونکہ اس اسٹیج پر میں بھی بہت بار بیٹھ چکا ہوں، ان کی نظروں سے ہی جب نظریں ملتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اشارہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کی تو پریشانی ہی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اگر یہی حالات دیکھنے ہیں، آپ چاہیے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زیارت ان کو نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں صحابہ کرام کو بھیجا، پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بوڑھی ماں ہے، وہ نابینا ہے، میں اس لیے تاخیر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جواب دیا کہ اویس سے کہو کہ میری زیارت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنی ماں کی ہی خدمت کرو۔ اور آگے چل کر کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، اگر ہو سکے تو اویس قرنی سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرا لینا۔ جانتے ہیں حضرت عمر کون؟ وہ عمر کہ جن کی آواز سے ہر کوئی کانپ جاتا تھا، جہاں پر یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جس گلی سے حضرت عمر نکل گئے، شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گلی سے آ جائے۔ وہ عمر کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، یا تو ابو جہل کو یا عمر کو، کسی نہ ایک کو، ان میں سے کسی کو بھی یہ ایمان کی دولت بخش دیجئے۔ حضرت عمر کے بارے میں یہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ بہرحال حضرت عمر سے جب یہ کہا گیا اور حضرت عمر جب گئے اور یہ پتہ لگایا گیا کہ قرن سے کچھ لوگ آئے ہیں، پوچھا گیا آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں کہ ہاں، کہ اویس کوئی ہے کہ ہاں ہے، کہ کہاں ہے، کہ فلاں جنگل میں اونٹ چرا رہا ہے۔ یہ حضرت عمر وہاں پہنچے اور جا کر یہ کہا کہ اویس آپ کا نام ہے؟ کہ جی میرا نام ہے۔ کہ آپ کو برس کی کچھ بیماری ہے؟ کہ جی ہاں۔ کہ اب ٹھیک ہو گئی؟ کہ ہاں اب ٹھیک ہو گئی۔ کہ اچھا آپ کی والدہ جو تھی آپ نے ان کی بہت خدمت کی؟ کہ جی میں نے بہت خدمت کی۔ تو حضرت اویس قرنی نے پوچھا آپ ہیں کون جو اتنے سوالات مجھ سے کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کوئی نہیں، میں بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں عمر ہوں، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اویس جب آئے گا تو ان سے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت اپنے لیے کرا لینا۔ میرے بھائی یہ ہوتا ہے معاملہ، اور اویس قرنی کا مرتبہ آپ
آپ علماء کرام سے پوچھئے، میں نے کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے کہ اویس قرنی قیامت کا میدان ہوگا، بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے فرشتے انسانوں کو، لوگوں کو جنت میں بھیجتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی اویس کا نمبر آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو روک دو، اویس کو روکا جائے گا، تو وہ ڈر جائیں گے کہ مجھے کیوں روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس اپنے پیچھے کی طرف دیکھو، یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو جہنم کی غار میں جانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ نے ان کی طرف انگلی کر دی میں تمہاری انگلی کی برکت سے ان سب کو جنت میں بھیج دوں گا۔ حضرت اویس قرنی نے اشارہ کیا اور سب کے سب جنت میں چلے گئے۔ میرے بھائی، آج بھی ہم یہ سوچیں کہ اگر ہماری ماں، ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے، ہم آج ہی جا کر اپنے باپ کے قدموں میں پڑ جائیں، اپنی ماں کے قدموں میں پڑ جائیں، یاد رکھنا اگر تم ذرا سا آنسو نکالو گے، ماں اچھی طرح آنسو نکالے گی اور تمہیں معاف کر دے گی، لیکن یاد رکھنا میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ جو انسان ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، نہ جانے وہ کہاں جا کر، باہر جا کر جن آدمیوں کو استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں رہتا ان کو بابو جی کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہے، باپ کو باپ سمجھتا ہے، اس لیے میرے بھائی آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز جتنا بھی ہو سکے گا ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ وقت کم ہے، میں شعر کے ساتھ کہ تم سے مل کر مجھے رونا تھا، بہت رونا تھا، مگر تنگے وقت نے رلانے نہیں دیا۔ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے چند اشعار سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اٹھو شیر مجاہد، ہوش میں